السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عارف چشتی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک واقعے کی بات کریں گے۔ وہ واقعہ ایک باغ کے بارے میں ہے۔ تو آئیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ یہ ان باغ والے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، دعا کی تھی۔ تو یہ باغ کے مالک تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ دن بعد یمن کے شہر صنعاء کے قریب ایک باغ تھا۔ اس باغ کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک تھا۔ نیکی کی علامت اس کی یہ تھی کہ اس کا جو باغ تھا، جب اس کو پھل لگتا تو وہ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو بلاتا کہ یار آؤ، جو پھل نیچے درخت سے گرا ہے وہ تم اٹھاؤ، اور جو ہم نے پھل توڑنے ہیں ان سے ہماری جھولی سے جو پھل گرے گا وہ بھی تم اٹھا کے لے جاؤ۔ تو اس وجہ سے جو وہ غریب تھے، مسکین تھے، یتیم تھے، ان کی کفالت ہو جاتی، ان کو کچھ مال مل جاتا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے تو کچھ دنوں بعد وہ بندہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گیا، فوت ہو گیا۔ تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ تینوں نے ایک دن رات کو صلاح کی کہ بھائی اگر ہم نے اسی طرح غریبوں کو مال دیتے رہے جیسے ہمارے والد دیتے تھے تو یہ تو ہمارے اہل و عیال کے لیے کم پڑ جائے گا، ہماری اہل و عیال بھوکے رہ جائیں گے۔ تو لہذا آئندہ جو مال ہمارے حصے میں ہے، یعنی جو باغ سے ہمیں فائدہ ہوگا، نہ وہ جو گرا ہے پھل وہ ہم غریبوں کو دیں گے، نہ ہماری جھولیوں سے جو پھل گرتا ہے وہ ہم غریب و مسکینوں میں تقسیم کریں گے، بلکہ سارا پھل ہم خود سمیٹیں گے اور اس کو بیچیں گے۔ اب یہ صلاح کر کے رات کو سوئے تو کہنے لگے صبح جلدی اٹھنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے باغ میں پہنچنا ہے تاکہ لوگوں کے، غریبوں سے آنے سے پہلے ہم جو پھل ہے وہ توڑ کے فروخت کر دیں منڈی میں۔ تو اب ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اب جب یہ رات اٹھے، سورج نکلنے سے پہلے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں تاکہ کوئی غریب آواز نہ سن لے، کوئی اٹھ نہ جائے، بڑی آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ اپنے باغ، اس باغ کا نام تھا سروان، جب یہ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا تو باغ سارا آگ سے جل چکا ہے، خاک بن چکا ہے، راکھ بنا ہوا ہے۔ تو اب ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا ہم راستہ بھول گئے، رات کا اندھیرا ہے، ہم راستہ بھول گئے، کسی اور راستے پہ جانا تھا، کسی اور جگہ پہ آ گئے، تو چلیں۔ تو دوسرا بھائی ان میں سے ایک جو تھا وہ تھوڑا سا نیک تھا، وہ کہنے لگا ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ نے ہمیں یہ سزا دی ہے، یہ رب نے ہمیں سزا دی۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تو اب وہ کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو ہمارے اس خطا کو، اس ظلم کو، اس کو معاف کر دے۔ یعنی وہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ فرمایا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا کنا۔ جب انہوں نے دعا کی تو رب تعالیٰ نے کرم کیا کیا، یعنی انہوں نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا، سچے دل سے اپنے رب کو یاد کیا۔ تو جب سچے دل سے رب کو یاد کیا، سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان پہ یہ کرم کیا کہ فوراً ان کو ایک اور باغ عطا کر دیا۔ وہ انگوروں کا باغ تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا باغ ان کو عطا
کیا رب نے کہ ان کا جو پھل تھا گوشہ تھا، یعنی انگوروں کا جو گوشہ تھا ایک خچر پہ لادا جائے تو ایک خچر کے وزن سے بھی بھاری تھا، یعنی اتنا ان کو مال رب نے عطا کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سچے دل سے رب سے توبہ کی، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھکے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر رب نے ہمیں عطا کیا ہے تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے۔ آج ایسا دور چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یتیموں کے پلاٹوں پہ، زمینوں پہ قبضے کرنے پہ لگے، ان کا کون سہارا ہے، بس ان کی زمین پہ قبضے کر لو۔ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی زمین کے پیچھے، پلاٹ کے پیچھے۔ تو یہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ، سورۃ قلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور انہیں باغ بھی عطا کیا۔ اور ایک سبق یہ ہے کہ اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں انسان جھکے اور رب کی بارگاہ سے مانگے تو جو نعمت ضائع ہوئی تھی تو رب اس سے بھی بہتر اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سننے والے، میری ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے ہمارا جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور جاتے جاتے بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ جو آنے والی میری ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام پاکستان۔